روزے اور صحت کے پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے روزہ اور فالج کی بیماری۔ فالج کی بیماری ایک عام بیماری ہے۔ پاکستان میں تقریباً روزانہ 1000 افراد فالج کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں سے 400 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ رمضان کے مہینے میں فالج کی شرح میں کمی آ جاتی ہے۔ تو جو لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں ان کو ایک اس کا پروٹیکٹیو ایفیکٹ رمضان کا ملتا ہے۔ رمضان میں کیوں فالج کی شرح میں کمی آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ فالج کے رسک فیکٹرز ہیں۔ فالج زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جن کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، شوگر ہائی ہوتی ہے، جن کی کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، یا جو تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر بہتری اور کمی آ جاتی ہے اس رمضان کے مہینے میں، اور اس کے نتیجے میں فالج کی بیماری کی شرح میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو اس طرح کی بیماریاں ہوں اور اگر وہ احتیاط سے کام لیں تو اس کے نتیجے میں ان کو یہ اچھی خبر ہے ان کے لیے کہ فالج کے ہونے کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ اب جو دوسرا اہم سوال ہے وہ یہ کہ جن کو فالج کی بیماری ہو گئی ہے اور جو کسی حد تک ریکور ہو گئے ہیں، زیادہ تر فالج کے مریض ریکور ہو جاتے ہیں اور اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اپنے چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات زیادہ اچھی طرح ریکور ہو جاتے ہیں اور کافی حد تک اپنی ایکٹیویٹیز برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ اور اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ فالج کے بیشتر مریض روزے رکھ سکتے ہیں، پورے نہیں رکھ سکتے تو آدھے رکھ سکتے ہیں یا آدھے سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے مریض ہوتے ہیں کہ جو پورے بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ رمضان سے پہلے مشورہ کرنے، اور ہمارے پاس مریض آتے ہیں رمضان سے پہلے اور تقریباً بیشتر مریض یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اور میں ان کی کنڈیشن کے لحاظ سے ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ رکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ اب اس رمضان کے روزے رکھنے میں 2-3 چیزوں کی احتیاط کرنی ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو دوا کا استعمال ہے کہ روزے رکھنے کے نتیجے میں اب دوا کا استعمال نہیں چھوڑ سکتے کہ دوا چھوڑ کے پھر جو ہے نا روزے رکھے جائیں۔ تو اس لیے دواؤں کو روزے کے ساتھ ہی ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے، ان کو یا سحری میں لیں یا افطار میں لیں۔ اور دوسری بات ہے ڈائٹ کا استعمال کرنا، کہ فالج کے مریضوں کو کافی حد تک ہم ڈائٹ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ نمک کم استعمال کریں، چکنائی کم استعمال کریں، تلی ہوئی چیزیں نہیں استعمال کریں زیادہ۔ تو ان احتیاطوں کو روزے کے ساتھ بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہے کہ پانی کی مقدار کتنی استعمال کریں۔ پانی کی مقدار عام طور پہ فالج کے مریضوں کو بھی اور عام طور پہ بھی 2-2.5 لیٹر پانی ایک فرد کو چاہیے ہوتا ہے روزانہ۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے کے باوجود بھی افطار اور سحری کے درمیان زیادہ پانی کا استعمال کریں، اور پانی کا استعمال اتنا کریں کہ جتنا آپ کے لیے آپٹیمل ہو۔ روزے کے اندر فالج کے مریضوں کی صحت بالعموم بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جس کا لوگ تمام فالج کے مریضوں کو ہم روزانہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ روزانہ ورزش کریں، کیونکہ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ان کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے چلنا پھرنا اور کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ رمضان کے دوران بھی یہ ایکسرسائز کا عمل، ورزش کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ جن کی فزیو تھراپی ہوتی ہے، جن کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ان کو اس کو مینیج کرنا چاہیے کہ روزانہ فالج کے باوجود اور روزے رکھنے کے باوجود یہ ساری چیزیں جاری رکھیں۔ اور اگر وہ روز نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہفتے میں 3 دن یا 4 دن یہ سارے کے سارے کام کریں۔ تو فالج کے مریض روزے رکھ سکتے ہیں اور روزے کی تمام چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بہتر انداز میں فالج کے اثرات سے جو نا آپ بچا بھی سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ان احتیاطوں کے اوپر عمل کریں اور اس کے مطابق ابھی سے پلان کریں کہ رمضان میں ہمیں کس طرح اپنے فالج کے نقصانات سے بھی بچنا ہے، فالج کی دوائیوں کا استعمال کرنا ہے، اور کس طرح اپنی صحت کو مزید بہتر سے بہتر کرنا ہے۔